اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سفینہ حمد و نعت کے پلیٹ فارم سے 3 رمضان المبارک آج خصوصی نشریات سفینہ رمضان آپ تک پہنچایا جا رہا ہے۔ کتنی بلندیوں پہ ایوان فاطمہ، روح الامی ہے صورت دربان فاطمہ، کیا پوچھ کے بہار گلستان فاطمہ، حسنین جب حسن بلو ریحان فاطمہ، کیسے کروں تمیز حسن اور حسین میں، ایک روح فاطمہ ہے تو ایک جان فاطمہ، باب بہشت پر مجھے روکے گا کیوں کوئی، محسن ہوں میں غلام غلامان فاطمہ۔ میرے ان اشعار سے آپ کو آج کے موضوع کا پتہ چل گیا ہوگا۔ آج کا موضوع اس ہستی کے بارے میں ہے جو وجہ تخلیق کائنات، سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر، ان کی بیٹی، وہ کائنات کی ملکہ جو اگر ان کو ہم ان کی ہستی کے بارے میں بات کریں تو وہ ایسے نبی کی بیٹی ہیں جو نبیوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب وہ کسی کی زوجہ ہیں تو وہ ولیوں کے سردار ہیں، اور اگر کسی کی ماں ہیں تو وہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، سبحان اللہ۔ اور اگر وہ ان کی اپنی حیثیت دیکھیں تو جنت میں خاتونوں کی سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج کے اس موضوع پر انشاءاللہ ہم اپنے مقتدر علماء اکرام سے بھی گفتگو کریں گے۔ آج کے مہمانان گرامی کا میں آپ کے ساتھ تعارف کراتا چلوں۔ آج ہمارے ساتھ اس وقت پلیٹ فارم پہ موجود ہیں جناب قاری اکرام حسین قادری صاحب، جن کی ابھی ہم انشاءاللہ تلاوت سنیں گے۔ قاری صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت دیا۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جناب شیخ محمد وقاص قادری صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں جناب سید عبدالجبار شاہ صاحب۔ جناب بہت شکریہ آپ تمام مہمانان گرامی کا جنہوں نے پروگرام کے لیے خصوصی وقت دیا۔ آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں جناب قاری اکرام حسین صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فذکر انما انت مذکر، لست علیہم بمسیطر، فذکر انما انت مذکر، لست علیہم بمسیطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم، ثم إن علينا
صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ سبحان اللہ صدق اللہ العظیم. بے شک پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے. یہ تھے جناب قاری کرام حسین صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں اللہ پاک کے پاک کلام سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے. سامعین، آج 3 رمضان المبارک ہے. یوم وصال ہے اس پاک ہستی کا جس کی شان میں اللہ رب العزت نے بھی مدح گوئی کی ہے، جس کی شان میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سینکڑوں حدیث آپ کو مل سکتی ہیں. میری مراد ام السادات، ام المؤمنین، مخدومہ کائنات، دختر مصطفیٰ، بانو مرتضیٰ، سردار خواتین جہاں و جنہ، شہزادی کونین، والدہ حسنین، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ شاکرہ، خیر النساء، سیدۃ النساء، سیدتنا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. سامعین، آپ کا نام نامی فاطمہ ہوا. آپ کے القابات، یوں تو ویسے آپ کے القابات بہت ہیں لیکن جو چند مشہور ہوئے: خاتون جنت، سیدۃ النساء، زہرا اور بتول. یہ 4 القابات جو آپ کے مین یعنی کہ بہت زیادہ مشہور ہوئے. اس کے بعد آپ نے ولادت باسعادت پائی اعلان نبوت سے 5 سال پہلے. آپ کا نکاح مبارک حضرت علی مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے 2 ہجری میں ہوا. آپ کی وفات مبارک ہوئی 3 رمضان 11 ہجری کو منگل کے دن. اتفاق ہے ویسے کہ آج بھی 3 رمضان ہی ہے اور منگل کا ہی دن ہے. 3 رمضان ہے اور منگل کا ہی دن ہے اور آپ کا نماز جنازہ پڑھایا. سبحان اللہ. میں اس ہستی کا بھی کیا نام لوں. اللہ اللہ اللہ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا. اسی طرح آپ کا مزار شریف جنت البقیع میں ہے. سامعین، یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں ہم سب مومنوں کی ماں ام المؤمنین سیدہ امی عائشہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کسی کو بھی اعداد و اطوار اور سیرت و کردار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مشابہت رکھنے والا نہیں پایا. اللہ اللہ سبحان اللہ. یہ ہمارا آج کا موضوع ہے، سیدہ پاک کی شان. ہم اسی موضوع پر جو ہمارے آج کے مہمان گرامی ہیں ان سے بھی بات کریں گے، لیکن یہاں پر ہمارے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم سرخان مصطفیٰ موجود ہیں. ہے بھی سید زادے یعنی کہ مصطفیٰ کے گھرانے کے ہی ہوئے. تو میری مراد ہے محترم جناب سید عبدالجبار شاہ صاحب سے ملتمس ہو کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں حضور کے بارگاہ میں کوئی عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. جہان سارا تو پھر لے پاویں، جہان سارا تو پھر لے پاویں، جہان سارا تو پھر لے پاویں، مدینے ورگی فضا نہ ملسی، جہان سارا تو پھر لے پاویں، مدینے ورگی فضا نہ ملسی، جہان سارا تو پھر لے پاویں، مدینے ورگی فضا نہ ملسی، مدینے ورگی فضا نہ ملسی، کیونکہ حضور دے در جیا کوئی در، حضور دے در جیا کوئی در، تینوں دوسرا نہ ملسی، حضور دے در جیا کوئی در، تینوں دوسرا نہ ملسی، اے پھول تے کلیاں بھی ہیں سونے، اے چل فلک دا
پر تو سارے سونے اکٹھے کر لے، تو سارے سونے اکٹھے کر لے، حضور ورگی ادا نہ مل سی، تو سارے سونے اکٹھے کر لے، حضور ورگی ادا نہ مل سی۔ خدا جی دے توفیق تینوں جہان سارا، تو پھر لے پاویں جہان سارا، تو پھر لے پاویں ہزار کاری قرآن مل سے، ہزار کاری قرآن مل سے، پر کاری کربلا نہ مل سی، ہزار کاری قرآن مل سے، پر کاری کربلا نہ مل سی، ہزار کاری قرآن مل سے، پر کاری کربلا نہ مل سی۔ اے بغض چھڈ دے، اے کینہ چھڈ دے، علی دا دامن پکڑ لے جھلیا، علی دا دامن پکڑ لے جھلیا، علی دا دامن جے تو چھڑے سے، علی دا دامن جے تو چھڑے سے، خدا دے گردا پتہ نہ مل سی، علی دا دامن جے تو چھڑے سے، خدا دے گردا پتہ نہ مل سی، حضور دے در جیا کوئی در، تینوں دوسرا نہ مل سی۔ بہت ہی خوبصورت انتخاب کیا آپ نے سید عبدالجبار شاہ صاحب، ماشاءاللہ آپ نے جو آج کا ہمارا موضوع ہے اس کا عکس بند کر دیا، اس میں بہت ہی خوبصورت حاضری پیش کی۔ ناظرین، جتنے بھی ناظرین ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، سفینہ حمد و نعت کے پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچائی جانے والی سفینہ رمضان کی ٹرانسمیشن، ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ مزید اگلے مہمان کو پیش کریں گے۔ ابھی یہاں پر ہم لیں گے چھوٹا سا ایک بریک، اور بریک کے بعد ایک بار پھر خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک آپ ہمارے پروگرام کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیش کر رہا ہے رمضان المبارک کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن سفینہ رمضان۔ الحان قرآن کی پرسوز آوازوں میں تلاوت قرآن کریم۔ ہمارے ساتھ ہوں گے ملک پاکستان کے سید علماء کرام
جن سے جانیں گے آپ اپنے مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی۔ پوچھیں گے مقتدر علماء کرام سے وہ سوالات جن کے منتظر ہیں آپ۔ کانوں میں رس دھولیں گی حضور کے ثنا خانوں کی پرسوز آوازیں۔ اگر آپ بھی بننا چاہتے ہیں ہماری ٹرانسمیشن سفینہ رمضان کا حصہ تو دیے گئے نمبر پر ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ دیکھنا نہ بھولیے گا، یکم رمضان سے چاند رات تک روزانہ 10:30 پر علی ساؤنڈ آڈیو اینڈ ویڈیو پروڈکشن کے آفیشیل پیج پر رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں ہم لے کر آ رہے ہیں خصوصی نشریات سفینہ رمضان۔ علی پروڈکشن پیش کر رہا ہے رمضان المبارک کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن سفینہ رمضان۔ اس الحان قرآن کرام کی پرسوز آوازوں میں تلاوت قرآن کریم۔ ہمارے ساتھ ہوں گے ملک پاکستان کے جیت علماء کرام جن سے جانیں گے آپ اپنے مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی۔ پوچھیں گے مقتدر علماء کرام سے وہ سوالات جن کے منتظر ہیں آپ۔ کانوں میں رس دھولیں گی حضور کے ثنا خانوں کی پرسوز آوازیں۔ اگر آپ بھی بننا چاہتے ہیں ہماری ٹرانسمیشن سفینہ رمضان کا حصہ تو دیے گئے نمبر پر ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ دیکھنا نہ بھولیے گا، یکم رمضان سے چاند رات تک روزانہ 10:30 پر علی ساؤنڈ آڈیو اینڈ ویڈیو پروڈکشن کے آفیشیل پیج پر رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں ہم لے کر آ رہے ہیں خصوصی نشریات سفینہ رمضان۔ علی پروڈکشن پیش کر رہا ہے رمضان المبارک کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن سفینہ رمضان۔ اس الحان قرآن کرام کی پرسوز آوازوں میں تلاوت قرآن کریم۔ ہمارے ساتھ ہوں گے ملک پاکستان کے جیت علماء کرام جن سے جانیں گے آپ اپنے مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی۔ پوچھیں گے مقتدر علماء کرام سے وہ سوالات جن کے منتظر ہیں آپ۔ کانوں میں رس دھولیں گی حضور کے ثنا خانوں کی پرسوز آوازیں۔ اگر آپ بھی بننا چاہتے ہیں ہماری ٹرانسمیشن سفینہ رمضان کا حصہ تو دیے گئے نمبر پر ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ دیکھنا نہ بھولیے گا، یکم رمضان سے چاند رات تک روزانہ 10:30 پر علی ساؤنڈ آڈیو اینڈ ویڈیو پروڈکشن کے آفیشیل پیج پر رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں ہم لے کر آ رہے ہیں خصوصی نشریات سفینہ رمضان۔ میں آپ کی طرف آؤں گا، آپ کی طرف آؤں گا۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ीना हमदुन्नाद और अली प्रोडक्शन की खसूसी नशरियात सफ़ीना रमज़ान में आपके दवा पर खुशामदीद कहते हैं। सामीन, वक्फे से कबल हमारे जो सैयद ज़ादे हमारे साथ मौजूद है, सैयद अब्दुल जब्बार शाह साहब, वो एक खूबसूरत अंदाज़ में हुजूर की बारगाह में और हुजूर की आल की बारगाह में खुदा की दर पेश कर रहे थे। अल्लाह पाक इनकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। वक्फे के दौरान हमने ज्वाइन किया है मोहतरम हमारा जो आज के चीफ गेस्ट हैं अल्लामा मौलाना मशारिक अवान नक्शबंदी साहब के। सर आप कैसे हैं? आप खैरियत से हैं सर? बहुत खुशामदीद आपको कहते हैं हम प्रोग्राम में, और हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। जो सर जो हमारा जो आज का मौजू है वो है जी सईदा पाक की शान। यकीनन उनकी शान के मतलब मैं और आप उनकी शान क्या बयान करेंगे जब अल्लाह पाक ने उनकी शान बयान की, हुजूर ने बयान की, हुजूर के असहाब ने बयान की, हुजूर की आल ने बयान की और या अल्लाह ने की। तो हम बस एक छोटा सा हम प्रोग्राम कर रहे हैं कि हम उसमें थोड़ा सा हिस्सा डालते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि सीधा पाक की शान के हवाले से चंद मरुज़ात जो आप पेश करना चाहें। अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सबसे पहले तो आपकी पूरी टीम, शाह साहिब और क़िबला कारी साहब, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और खराज अकीदत पेश करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आपने इस प्यारे गुलदस्ते को बनाया है। और मेरे बहुत ही प्यारे मुशफ़िक़ व मेहरबान दोस्त अलहाज कारी वहीद साहिब जलाली साहिब ने मुझे इस महफ़िल में, इस ज़िक्र की मजलिस में, ट्रांसमिशन में मुझे यहाँ पे बुलाया, मदऊ किया। और बात आप वाली ये है कि सय्यदा कायनात, मासूमा कौनैन, वो ज़ात के जिस ज़ात के बारे में इकबाल जैसे शख्स कहने लग पड़ा है कि अगर मेरी सजदागाह कोई मखलूक होती तो सैयदा ज़हरा पाक की कब्र अथर होती। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो ज़ात के जिस ज़ात के बारे में अल्लाह रब्बुल जलाल की लारैब किताब ने इसी ज़ात के मुतालिक इरशाद फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा। देखिए, हुज़ूर मौलाए कायनात, अमीर कायनात, शान कायनात जनाब सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम अलैहिस्सलाम, आपकी ज़ात के हवाले से देखा जाए तो आपके 18 बेटे हैं, ठीक है ना। आपके अक़द में 12 अज़वाज एक रिवायत के मुताबिक मिलती हैं। लेकिन जिस तरफ मैं आपको लेकर जाना चाहता हूँ, जो ये इन्नमा युरीदुल्लाह की जो ये आयत है सूरह अहज़ाब में, रब जो इरशाद फरमा रहा है, ये 18 बेटों के मुतालिक तो नहीं इरशाद फरमा रहा, ये तो मखसूस 2 बेटों के बारे में आ रहा है। तो यहाँ से ये जुमला, ये नुक्ता हमें समझ आता है कि ये जो आयत है, इस आयत का अगर हकीकी मिसदाक कोई ज़ात हमें मिलती है तो जनाब सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मिलती है। मैं कुछ देर कबल आपके अल्फाज सुन रहा था, आपने सैयदा के अलकाबात के हवाले से बहुत सारी बातें की हैं। एक लक़ब आपका आता है उम्मे अबीहा, ठीक है ना, एक लफ्ज़ है उम्मे अबीहा, ये भी आपका लक़ब है और कुन्नियत के हिसाब से रखा जाता है। तो इसके बारे में मेरे असातिज़ा किराम की एक अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरी फहरिस्त है और बड़े अथेंटिक असातिज़ा से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़ा है। क़िबला शाह साहब भी माशाअल्लाह एक उसी इदारे के गुलदस्ते से वाबस्ता है। तो गुलिस्तान मेरे अली में ना जो असातिज़ा किराम है, उन असातिज़ा ने हमें जो तरबियत की है, जो हमें बातें सिखाई हैं इस घराने के मुतालिक, क्योंकि वो घराना वाबस्ता ही जनाब सैयदना इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के साथ है, उनकी औलाद और उनकी लड़ी से वो चलता हुआ आस्ताना है। तो हमें जो ये नुक्ता समझाया गया कि उम्मे अबीहा, मैंने इस लफ्ज़ के ऊपर बात करनी है। तो उम्मे अबीहा का माना ये है कि अपने बाप की माँ। ये समझ में आता है यार कि किसी, जब सरकार ने हज़रत मौला कायनात को एक लक़ब अता किया अबू तुराब, मिट्टी का बाप, तो वो आप वाक़या भी आपने देखा, पढ़ा होगा, और साहिब इल्म लोग यहाँ पे बैठे हैं, सुनने वालों में भी वो तो कुछ समझ में आता है। लेकिन अपने बाप की माँ एक बड़ा अजीब सा लफ्ज़ है यार। तो इसके बारे में मुहद्दिसीन ये फरमाते हैं कि बाप की माँ से मुराद ये है कि आप अपने वालिद गिरामी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में
اتنا آگے چلی گئی، اتنا آگے چلی گئی، اتنا آگے چلی گئی کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ہاں مشہور ہو گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے حوالہ سے، اس وصف کے حوالے سے سرکار کی ماں بن گئی ہیں۔ تو دیکھیں ہم نے ہماری کیا اوقات، ہماری کیا مجال ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم اس ذات کے بارے میں بس حاضری لگوانا مقصود ہوتی ہے کہ کل بروز قیامت جب ہم اس پاک ذات کے سامنے حاضر ہوں، اس کی کچہری میں جب ہم حاضر ہوں، اس کے کٹہرے میں جب ہم کھڑے ہوں، تو ہمیں اتنا کہنا پڑ جائے کہ یا اللہ پاک ہم حلال زادے تھے، ٹھیک ہے، اور ہم نے اپنے حلالی ہونے کا حق تو جسے کہتے ادا نہیں کیا، لیکن اپنی حاضری کو ضرور پیش کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس ایک لفظ ہے نا یہاں پہ سفینہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، شاید میں آپ کا وقت تھوڑا زیادہ لے لوں۔ اس سفینہ لفظ جو آپ نے لکھا ہوا ہے، مجھے بھائی وحید صاحب نے بھی کہا تھا جی کہ اس لفظ کے اوپر کچھ 2-4 الفاظ بولیے گا۔ میرا بہت پرانا ساتھ ہے، اپنے آپ کی ٹیم کے بہت اچھے ممبر بھی ہیں اور میرے بہت ہی قابل قدر دوست اور بہت ہی پیارے بھائی ہیں۔ تو لفظ سفینہ جو ہے کشتی کے معنی میں لیا جاتا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے سفینہ حسان سے اس سلسلے کا آغاز کیا تھا، پھر سفینہ حمد و نعت پر آئے، اب سفینہ رمضان شریف کی مناسبت سے سفینہ رمضان بن گیا، اور اس حوالے سے آپ کی ٹرانسمیشن اس ٹائم جا رہی ہے۔ تو سفینہ کشتی کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ جب میں نے یہ لفظ دیکھا تو میرے ذہن میں فوراً وہ حدیث پاک آ گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری آل جو ہے وہ سفینہ کی مانند ہے، اور اصحاب جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہے، اور جو اس کے سفینے کے اندر داخل ہو گیا اس نے نجات پا لی۔ گو کہ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس حدیث کے حوالہ سے علماء کے ہاں جرح کی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس حدیث کے بارے میں یعنی کہ بہت سارے علماء نے اپنی اپنی آراء پیش کی ہیں، لیکن مصر کی ایک جامع یونیورسٹی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے الازہر، وہاں سے چیز ملتی ہے کہ جو حدیث فضائل کے باب میں ہو نا، وہاں پر اس حدیث کو پھر صحیح کے درجہ میں یا حسن کے درجہ میں اس کو لے کر آیا جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے طرق سے اگر وہ آ رہی ہو۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوا ہمیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات جو ہے اور آپ کی ذات کی وہ کرنیں اور وہ شمعیں کہ جن کی آج بھی ہم لوگ روشنی حاصل کر رہے ہیں مختلف سعادات کی صورت میں، مختلف اولاد رسول کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس سفینے کا آج بھی حیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ افسوس کے ساتھ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو، میں اسی ٹرانسمیشن کے حوالہ سے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی حضرات ہیں، ہمارا یہ خطہ جو ہے یہ سادات کی وجہ سے آباد ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس خطے کے اندر خطہ پوٹھوار ہو گیا یا پاکستان ہو گیا یا ہندوستان ہو گیا، سب سے زیادہ خدمت اسلام کی اگر کسی ذوات قوموں میں سے کسی قوم نے، قبیلوں میں سے کسی قبیلے نے کی ہے تو وہ سادات قبیلے نے کی ہے۔ لیکن آج ہمیں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، میرے استاذ المکرم قبلہ مفتی اہل سنت مناظر اسلام مفتی حنیف قریشی صاحب نے بھی ایک نجی چینل پہ بھی یہ بات کی تھی کہ ہم لوگوں نے سادات کو بہت پیچھے کر دیا ہے، اور قبلہ استاذ المکرم یادگار اسلاف حضور قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضور مسلم امت قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب نے یہ لفظ محرم کے دنوں میں ارشاد فرمائے تھے ایک مجلس کے اندر کہ بہت ساری ہم لوگوں نے دیگیں کھا لی ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے بہت سارے حلوے کھا لیے ہیں، ہم نے بہت سارے پروگراموں کی چیزیں کھا لی ہیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ ہم نے سادات کو چھوڑ دیے، ٹھیک ہے۔ آج ہم ان کی والدہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں تو اسی لحاظ سے ان کی اولاد کا بھی ذکر خیر کرتے چلیں کہ ہمیں اب چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے سیدہ کائنات کی جو اولاد پاک ہے اس کا حیا کرتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ جو غریب غربا سادات ہیں جن کے معاشی حالات جو ہیں وہ ہمارے نہیں ہوتے ہیں، تو یہ اسی حوالہ سے میں آپ کو بتاتا چلوں، ہماری ٹرانسمیشن کے حوالہ سے جو لوگ میری بات کو سن رہے ہیں صاحب ثروت ہیں، ان کو چاہیے کہ خاموشی کے ساتھ سفید پوش سادات کی خدمت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ماشاءاللہ، اسی طرح گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک کے بعد ایک بار پھر حاضر ہو کے دیکھتے رہیے پروگرام سفینہ رمضان۔
अली प्रोडक्शन पेश कर रहा है रमजान मुबारक की खसूसी रमजान ट्रांसमिशन सफीनाए रमजान। उस अल्हान कुर्रान की पुरसोज आवाजों में तिलावत कुरान करीम। हमारे साथ होंगे मुल्क पाकिस्तान के जय्यद उलमा इकराम, जिनसे जानेंगे आप अपने मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी। पूछेंगे मुक्तदर उलमा कराम से वो सवालात जिनके मुंतजर हैं आप। कानों में रस घोलेंगी हुजूर के सना खानों की पुरसोज आवाजें। अगर आप भी बनना चाहते हैं हमारी ट्रांसमिशन सफीना रमदान का हिस्सा, तो दिए गए नंबर पर अभी हमसे रब्ता करें। देखना ना भूलिएगा यकम रमजान से चांद रात तक रोजाना 10:30 पर अली साउंड ऑडियो एंड वीडियो प्रोडक्शन के ऑफिशियल पेज पर। रमजान मुबारक की पुरनूर सातों में हम लेकर आ रहे हैं खसूसी नशरियात सफीनाए रमदान। पेश कर रहा है रमजान मुबारक की खसूसी रमजान ट्रांसमिशन सफीनाए रमजान। उस अल्हान कुर्रान की पुरसोज आवाजों में तिलावत कुरान करीम। हमारे साथ होंगे मुल्क पाकिस्तान के जय्यद उलमा इकराम, जिनसे जानेंगे आप अपने मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी। पूछेंगे मुक्तदर उलमा कराम से वो सवालात जिनके मुंतजर हैं आप। कानों में रस घोलेंगी हुजूर के सना खानों की पुरसोज आवाजें। अगर आप भी बनना चाहते हैं हमारी ट्रांसमिशन सफीना रमदान का हिस्सा, तो दिए गए नंबर पर अभी हमसे रब्ता करें। देखना ना भूलिएगा यकम रमजान से चांद रात तक रोजाना 10:30 पर अली साउंड ऑडियो एंड वीडियो प्रोडक्शन के ऑफिशियल पेज पर। रमजान मुबारक की पुरनूर सातों में हम लेकर आ रहे हैं खसूसी नशरियात सफीनाए रमदान। क्या जो दो करम क्या जो दो करम है शहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा क्या जो दो करम। और आला हजरत का
कितना खूबसूरत शेर समाप्त कीजिएगा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं तेरा मेरा वाह क्या जूदो करम। मांगने का जिक्र कितना खूबसूरत किया अल्लाह हज़रत ने। तेरे टुकड़ों से पल्ले गैर की ठोकर पे न डाल, तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा वाह क्या जूदो करम। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा क्या जूदो करम है शहीबत खा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये थे शेख मोहम्मद वक्कास कादरी साहब जो अपने मखसूस अंदाज में हुजूर के बारगाह में दुआ अक़ीदत पेश कर रहे थे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इनकी आवाज़ में सोज में मज़ीद बरकत अता फरमाए ताकि ये यूं ही
حضور کی آل کا، حضور کے اصحاب کا ذکر جگہ جگہ سناتے رہیں۔ جتنے بھی ناظرین اس وقت ہماری نشریات دیکھ رہے ہیں، مجھے ابھی پروڈیوسر صاحب نے بتایا ہے کہ انشاءاللہ جلد ہی 1 یا 2 دنوں میں ہم لائیو کالز کا سلسلہ بھی جاری کریں گے، تو جتنے بھی لوگ ابھی اس وقت ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں وہ ہمارا ویسے بھی اس ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں۔ اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ہماری اس ٹرانسمیشن کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ ہم اپنی اس ٹرانسمیشن کو مزید بہتر کر سکیں۔ حضرت صاحب، جیسا کہ بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو بریک سے پہلے فرمائی، ایک مخصوص آپ کے تو علم میں ہے کہ جیسے ایک مشہور زمانہ واقعہ ہے صدقہ کے حوالے سے، وہ ذرا اس پہ اپنی روشنی ڈال لیجیے۔ ایک روایت جو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے حوالہ سے ملتی ہے، ذخائر العقبہ فی مناقب ذوی القربہ کے اندر امام طبری سے اس کو ذکر کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ابو حمرہ نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد روضۃ الشہداء کے اندر بھی یہ روایت ملتی ہے کہ جب سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا کی رخصتی ہوئی، رخصتی کے وقت آپ جب گھر میں تشریف لے کر آئیں تو صبح کے ٹائم تھا، صبح کا وقت تھا، آپ نے فجر کی نماز ادا کی، تو فجر کی نماز ادا کرتے ہوئے آپ کو سائل نے آواز دی، گھر کے باہر دستک ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر کچھ عنایت کیا جائے، دستے سوال بلند کیا۔ تو سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے سوچا کچھ دیر کہ کیا چیز اس کو صدقہ کی جائے، کیا چیز اس شخص کو صدقہ کی جائے۔ تو پھر آپ کو یاد آیا کہ ہاں میرے پاس ایک خاص قمیض ہے، قیمتی قمیض ہے، تو میں اس قمیض کو صدقہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے وہ چیز صدقہ کر دی، سائل کو دے دی۔ پھر اسی طرح جناب حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ کے حوالہ سے آتا ہے، اور آپ کی خادمہ کے حوالہ سے بھی آتا ہے کہ آپ گھر میں روزہ سے تھے، افطاری کا وقت آیا، سامنے کھانا موجود ہے، سائل نے آ کر سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر کھانے کو کچھ دیا جائے، آپ نے وہ اٹھا کر صدقہ کر دیا، پانی سے روزہ افطار کیا۔ اگلے روز آپ نے پھر روزہ رکھا، آپ کے گھر والوں نے رکھا، پھر آپ نے وہ صدقہ کر دیا۔ تیسرے روز پھر اسی طرح کا معاملہ پیش آیا، پھر آپ نے صدقہ کر دیا۔ تو اس گھر کے صدقہ کرنے کی جو بات ہے، جہاں تک صدقہ کرنے کی یہ بات آتی ہے اس گھر کے متعلق، تو یہاں پر صدقہ کرنے کی انتہا کر دی جاتی ہے، خیرات کرنے کی انتہا کر دی جاتی ہے۔ یہاں تک آپ دیکھیے کہ مولا کائنات نماز ادا فرما رہے ہیں، سائل نے آ کر سوال کر دیا جی کہ کچھ عنایت کیا جائے، تو زوج بطول نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے اپنی انگوٹھی جو تھی وہ نماز کے اندر آپ نے سجدہ کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرما دی کہ وہ لوگ جو رکوع کے اندر صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، سخی لجپال گھرانہ ہے۔ تو اس گھر کے بارے میں ہم اور کیا سخاوت کا اور اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ بس اتنا کہہ دیتے ہیں کہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ شاہ صاحب آپ کی طرف میں بڑھوں گا، لیکن بس ایک بات ہے کہ پھر وہی بات آتی ہے کہ ہماری کیا ذات ہے، کیا اوقات کہ ہم ان کی بات کریں، تو بس یہ ایک شعر کہ میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات، میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات، کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں۔ محترم ہمارے علامہ صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے ناظرین کو بتا رہے تھے شان فاطمہ، اللہ پاک ان کے لمحے برکتیں فرمائے۔ اب ہم بڑھیں گے جو ہمارے آج کے مہمان ثنا خان ہیں جناب سید عبدالجبار شاہ صاحب، آپ سے ملتمس کہ آپ حضور کے بارگاہ میں گلائے کی درج پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ کون جس دن آئے حسنین دیو مائے، کون جس دن آئے حسنین دیو مائے، جو رحمتاں بچھائے، جو رحمتاں بچھائے، حسنین دیو مائے، حسنین دیو مائے، اے دین
ہے محمد کے ایمان ہے محمد اے دین ہے محمد کے ایمان ہے محمد ہر جان دل میں سنے خود جان ہے محمد خود جان ہے محمد محمد دی جیڑ جائے حسنین دی مائے محمد دی جیڑ جائے حسنین دی مائے جدی گفتگو دے اندے تاثیر مصطفیٰ دی جدی گفتگو دے اندے تاثیر مصطفیٰ دی رونق علی دے گردی تصویر مصطفیٰ دی تصویر مصطفیٰ دی شوہر کل امائے حسنین دی مائے شوہر کل امائے حسنین دی مائے اور ہر ایک نشان پھڑیا زہرا دا پاک پلا پردہ نشین جو نے اونا عورتاں دی واللہ اونا عورتاں دی واللہ جو میرے کاروائے حسنین دی مائے جو میرے کاروائے حسنین دی مائے ماشاءاللہ سبحان اللہ شہزادی رسول جنت کی ہے ملکہ حسنین کی ہے ماں وہ فاطمہ زہرا سبحان اللہ سامعین یہاں وقت ہوا ہے مختصر وقفے کا دیکھتے رہیے سفینہ رمضان پیش کر رہا ہے رمضان المبارک کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن سفینہ رمضان اس الحان قرآن اکرام کی پرسوز آوازوں میں تلاوت قرآن کریم ہمارے ساتھ ہوں گے ملک پاکستان کے جیت علماء کرام جن سے جانیں گے آپ اپنے مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی پوچھیں گے مقتدر علماء کرام سے وہ سوالات جن کے منتظر ہیں آپ کانوں میں رس گھولیں گی حضور کے ثنا خانوں کی پرسوز آوازیں اگر آپ بھی بننا چاہتے ہیں ہماری ٹرانسمیشن سفینہ رمضان کا حصہ تو دیے گئے نمبر پر ابھی ہم سے رابطہ کریں دیکھنا نہ بھولیے گا یکم رمضان سے چاند رات تک روزانہ 10:30 پر علی ساؤنڈ آڈیو اینڈ ویڈیو پروڈکشن کے آفیشیل پیج پر رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں ہم لے کر آ رہے ہیں خصوصی نشریات سفینہ رمضان پیش کر رہا ہے رمضان المبارک کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن سفینہ رمضان اس الحان
علماء کرام کی پرسوز آوازوں میں تلاوت قرآن کریم. ہمارے ساتھ ہوں گے ملک پاکستان کے جیت علماء کرام، جن سے جانیں گے آپ اپنے مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی. پوچھیں گے مقتدر علماء کرام سے وہ سوالات جن کے منتظر ہیں آپ. کانوں میں رس ڈولیں گی حضور کے ثنا خوانوں کی پرسوز آوازیں. اگر آپ بھی بننا چاہتے ہیں ہماری ٹرانسمیشن سفینہ رمضان کا حصہ تو دیے گئے نمبر پر ابھی ہم سے رابطہ کریں. دیکھنا نہ بھولیے گا یکم رمضان سے چاند رات تک روزانہ 10:30 پر علی ساؤنڈ آڈیو اینڈ ویڈیو پروڈکشن کے آفیشیل پیج پر رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں ہم لے کر آ رہے ہیں خصوصی نشریات سفینہ رمضان. سفینہ حمدالنات اور علی پروڈکشن کی خصوصی نشریات سفینہ رمضان سے ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. زمین ہمارے جو آج کے علامہ صاحب بڑھیں گے ان کی طرف. اچھا علامہ صاحب دیکھیں جی، جہاں پہ حضور کا ذکر ہو، حضور کی آل کا ذکر ہو، تو وہاں پہ میرے خیال سے ضروری ہے حضور کے اصحاب کا بھی ذکر ہونا چاہیے. تو آپ بتائیں کہ حضور کے جو پیارے پیارے ہمارے اصحاب ہیں، اب میں کس کس ہستی کا نام لوں؟ سبحان اللہ، اتنی ہستیاں ہیں. تو وہ سیدہ پاک کی شان کے حوالے سے کیا کیا کرتے ہیں؟ وہ کیسے ان کا ادب احترام کیا کرتے تھے؟ دیکھیے، آپ نے حافظہ بہت اچھی بات کی ہے اور بہت ہی پیارا سوال کیا ہے اس دور کے حوالہ سے. جی بالکل. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک جو ہے وہ کل ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور حضور کی ازواج، حضور کی اولاد، مولا کائنات حسنین کریمین، معصومہ کونین سلام اللہ علیہ، یہ حضور کے جزو ہیں. اور خصوصاً بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. حسنین کے متعلق ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اللہ اللہ، سبحان اللہ. اور قرآن میں آتا ہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. سبحان اللہ. یہاں سے ابنا سے مراد حضور کے پیارے حسنین کریمین ہیں. نساء سے مراد یہاں پہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں. اور انفسنا سے مراد حضور مولا کائنات جناب سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے، اب بات آتی ہے ان کے ادب کی. ٹھیک ہے، تو جو ادب ہم سیدہ کائنات کا ہے کرتے ہیں، سیدہ کائنات کا ادب جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. اب یہاں پر آپ نے ایک سوال کیا کہ اصحاب رسول کا اس گھرانے کا کیا ادب تھا. سبحان اللہ. تو اصحاب رسول میں سے ایک میں آپ کو واقعہ بیان کرتا چلوں. جناب سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام تھے کہ جن کی ڈیوٹی سیدہ زہرا پاک کی چوکٹ پہ تھی. اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور ان کے متعلق سیدہ پاک سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی تھیں کہ یہ میرے چچا ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس گھر کی دہلیز کا ادب اگر کسی شخص نے دیکھنا ہو تو جناب سیدنا سلمان فارسی کا دیکھ لیں. سبحان اللہ. جناب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھ لیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس گھر کا حیا، اس گھر کا احترام. کئی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جن سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ حضور کی اس بیٹی کا، حضور کی نواسوں کا، حضور کے پیارے جگر کے ٹکڑے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا کس قدر اور کس شان کے ساتھ آپ کا ادب اور حیا کیا کرتے تھے. کیونکہ ان کے سامنے وہ ذات موجود تھی کہ جس ذات نے تعلیم یہ کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے یہ ہمیں تعلیم بتائی تھی کہ میری زہرا کا یہ احترام ہے کہ ان کا دل اگر کسی نے دکھایا تو اس نے میرا دل دکھایا، اور جس نے میرا دل دکھایا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایذا دی، اور جس نے رب کو ایذا دی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے. بہت ہی خوبصورت روشنی ڈالی جناب. ناظرین، آپ ہمارا پروگرام
देख रहे हैं। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू था शान फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा, और हज़रत साहब ने बहुत खूबसूरत रोशनी डाली। हज़रत साहब मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने खुसूसी वक्त दिया आज के प्रोग्राम के लिए। सैयद अब्दुल जब्बार शाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आखिर में प्रोग्राम को अब हम समेटने की तरफ बढ़ते हैं। मैं उन हज़रात का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने अभी लाइव प्रोग्राम में हमें कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार किया और हमारे वीडियो को शेयर भी किया है। मैं यही गुजारिश आपसे एक बार फिर करूँगा कि जितने भी नाजरीन हमारा ये प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि आपके दोस्त अहबाब भी इस नशियात का हिस्सा बन सकें। इंशाल्लाह कल एक नए मेहमान के साथ, एक नए मौजू के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आखिर में जनाब शेख मोहम्मद वक़ास कादरी साहब कुलाए अक़ीदत पेश करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फी अमानिल्लाह। आखी सोहणे नु वायनी जे तेरा गुजर होवे, आखी सोहणे नु वायनी जे तेरा गुजर होवे, मैं मर के भी नहीं मरना, जिन्नी भी उम्र होवे, मैं मर के भी नहीं मरना, जे तेरी नजर होवे, दम दम नाल जिक्र करा मैं तेरिया शाना दा, दम दम नाल जिक्र करा मैं तेरिया शाना दा, तेरे नाम तो बार दिया जिन्नी भी उम्र होवे, तेरे नाम तो बार दिया जिन्नी भी उम्र होवे, दीवाने बैठे रवो महफिल नु सजा के ते, दीवाने बैठे रवो महफिल नु सजा के ते, शायद मेरे आका दा तो ही गुजर होवे, शायद मेरे आका दा तो ही गुजर होवे। और नियाजी साहब कितना खूबसूरत शेर लिखते हैं, समाज कीजिएगा। एहो दिल विच नियाजी ते एक आस चरोकणिए, एक आस चरोकणिए, कदी किस्मत विच मेरे तैबा दा सफर होवे, कदी किस्मत विच मेरी